हाय व्यूअर्स, लैंग्वेज टीवी में खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक है हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। ये वो मशहूर ज़माना प्ले है जो जब से इंग्लैंड के थिएटर में स्टार्ट हुए, जिस थिएटर में स्टार्ट हुए उस दिन से लेके आज तक वहाँ डेली पेश किया जाता है। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। इसकी कहानी किंग हैमलेट की डेथ के गिर्द घूमती है कि उसकी डेथ हुई है या मर्डर हुआ है, और फिर हैमलेट के उनके बेटे हैमलेट के गिर्द घूमती है कि क्या वो अपने बाप की जिंदगी का बदला ले पाता है या नहीं। पहले हम आपको कैरेक्टर्स के मुतालिक बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि विलियम शेक्सपियर की एक मशहूर ज़माना लोक कहानी मोहब्बत के गिर्द जो घूमती है उसका नाम है रोमियो एंड जूलियट। उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन पर क्लिक करके आप वीडियो सुन सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं कैरेक्टर लिस्ट की तरफ। हैमलेट, ये किंग हैमलेट का बेटा है और इसी ड्रामे का हीरो है। ओफेलिया, जिससे हैमलेट प्यार करता है, और ये एक दरबारी है पोलोनियस, उसकी बेटी है। ये पोलोनियस किसका दरबारी है? क्लॉडियस को दरबारी है। और क्लॉडियस कौन है? किंग हैमलेट का भाई है, जो हैमलेट की डेथ के बाद गद्दी का मालिक बना है। और गद्दी का मालिक बनने के फौरन बाद ही उसने गेर्ट्रूड से शादी कर ली है। गेर्ट्रूड कौन है? किंग हैमलेट की वाइफ है। गोस्ट है, ये वो गोस्ट है जो कि हैमलेट को कहानी बताता है कि किस तरह तुम्हारे वालिद की डेथ हुई, नेचुरल हुई या उसका कत्ल हुआ। लायरटीज जो है ओफेलिया का भाई है, वो ओफेलिया जिससे हैमलेट प्यार करता है और पोलोनियस का बेटा है। यानी कि पोलोनियस का एक बेटा है लायरटीज, उसकी एक बेटी ओफेलिया जिससे हैमलेट प्यार करता है। होरेशियो हैमलेट का दोस्त है और हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देता है। बर्नार्डो और मार्सिलियस वो वॉचमैन है जो पहली दफा किले के बाहर गोश्त को देखते हैं। किसके गोश्त को? किंग हैमलेट के गोश्त को, जिनकी चंद दिन पहले वफात हुई है। और कौन से किले के बाहर देखते हैं? जिस किले में सब रह रहे होते हैं, उसका नाम होता है एल्जिनोर कासल। इसमें दो दोस्त, जिस तरह होरेशियो एक वफादार दोस्त है, इसी तरह दो दोस्त हैमलेट के होते हैं जो बेवफा होते हैं। उनमें से एक का नाम रोजेनक्रेंट्स है और दूसरे का नाम गिल्डेस्टर्न है। इसके बाद कहानी के एंड पे एक शख्सियत हमारे सामने आती है, वो है फोर्टिनब्रास की। फोर्टिनब्रास कौन है? फोर्टिनब्रास नामी एक किंग था नॉर्वे का, जिसका कत्ल किया था किसने? किंग हैमलेट ने, जिनकी वफात हो चुकी है। और कहानी के एंड पे जो फोर्टिनब्रास सामने आता है वो उस फोर्टिनब्रास का बेटा है जिसका किंग हैमलेट ने कत्ल किया था। अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी का आगाज होता है कि बर्नार्डो और मार्सिलियस नामी वॉचमैन किसे देखते हैं? गोश्त को। किसके गोश्त को? हैमलेट के गोश्त को, किंग हैमलेट के गोश्त को देखते हैं जो कि फौत हो चुका है। कहाँ देखते हैं? एल्जिनोर कासल के बाहर। और वो आके बताते हैं हैमलेट के दोस्त होरेशियो को। होरेशियो जो है लॉजिक के बगैर बात नहीं मानता, इंतहाई समझदार आदमी है। वो कहते हैं चलो मैं खुद देखता हूँ। वो वहां जाके देखते हैं तो वाकई किंग हैमलेट का गोश्त होता है। वो आके हैमलेट को बताते हैं कि तुम्हारे वालिद का गोश्त किले के बाहर खड़ा है। हैमलेट आता है, हैमलेट और वो गोश्त थोड़ी साइड पे चले जाते हैं, और वहां गोश्त जो है अपने बेटे हैमलेट को बताता है कि मेरी जो मौत है वो फितरती मौत नहीं है, बल्कि मुझे गैर फितरी तरीके से मारा गया है। मुझे मेरे कान में जो है तुम्हारे चचा क्लॉडियस ने जहर डाला है सोई जगह पे, और मैं मर गया हूं। तुमने मेरे कत्ल का बदला लेना है। उसके बाद से हैमलेट के पास आते हैं होरेशियो और वॉचमैन, उसे पूछते हैं क्या माजरा था। हैमलेट चुप कर जाता है, उनको कुछ नहीं बताता। हैमलेट चूंकि ओफेलिया से प्यार करता है, तो पोलोनियस को जब पता लगता है कि हैमलेट प्यार करता है ओफेलिया से, तो वो ओफेलिया को कहता है वो शाही फैमिली का शख्स है, तुम उससे दूर हो जाओ, हमारा म्यार ही नहीं है उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाना। तो हैमलेट के दिमाग में तो दरअसल बाप के कत्ल की कहानी चल रही होती है। तो कभी कहता है कि शायद गोश्त ने सच बोला है, कभी कहता है वो गोश्त नहीं होगा, मेरे बाप का हो सकता है वो डेविल हो, शैतान हो, बदरू हो, मैं उसका एतबार न करूं क्योंकि मेरे चचा क्लॉडियस इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकते। और कभी कभी अपने आप को बुज़दिल कहता है कि मैं बाप के कत्ल का बदला नहीं ले पा रहा। तो इसके लिए वो नाटक करता है, तमाशा करता है, यानी कि अपने आप को बदल लेता है, बहरूपिया बन जाता है, पागल जैसी हरकतें करने लग जाता है। अब ओफेलिया बाप को बताती है कि हैमलेट पागल हो गया। तो पोलोनियस जो है, पोलोनियस ये समझता है कि ओफेलिया बता रही है कि हैमलेट पागल हो चुका है, लेकिन पोलोनियस ये समझता है कि वो ही इसका मुजरिम है हैमलेट का, क्योंकि वो ओफेलिया से सच्चा प्यार करता था और इसी वजह से वो पागल हो चुका है। क्वीन गेर्ट्रूड और क्लॉडियस भी परेशान होते हैं कि हैमलेट क्यों पागल हो गया या उसमें कोई चक्कर है। तो वो हैमलेट के दोस्तों रोजेनक्रेंट्स और गिल्डेस्टर्न की जो है ड्यूटी लगाते हैं कि तुमने पता लगाना है कि हैमलेट ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। इसी दौरान पोलोनियस जो है
کلاڈیس کے پاس آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بھائی تمہارا بیٹا اس وجہ سے پاگل ہوا ہے کہ اوفیلیا سے پیار کرتا تھا اور میں نے اوفیلیا سے ملنے سے روک دیا تھا، لہذا اوفیلیا کے عشق میں پاگل ہو گیا، اور وہ کلاڈیس کو جو ہے نا لو لیٹر دکھاتا ہے ہیملیٹ کا۔ اب پولونیس جو ہے کلاڈیس کے ساتھ مل کے یہ دونوں ایک پلان کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ اوفیلیا کی ہیملیٹ سے ملاقات کراتے ہیں اور چھپ کے پردے کے پیچھے دیکھیں گے، اگر تو اوفیلیا سے پیار کرتا ہوا تو اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا، ادروائز پھر وہ ظاہر سی بات ہے پاگل ہی ہے۔ تو اوفیلیا باپ کے پلان کے مطابق جا کے ہیملیٹ کو ملتی ہے، تو ہیملیٹ پہلے تو اسے نارملی باتیں کرتا ہے جس طرح پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ پردے کے پیچھے کلاڈیس ہے یا کوئی ہے، اس کو معلوم پڑتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے اور اوفیلیا کے ساتھ پھر وہ مغرورانہ تکبرانہ بیہیویئر کرنا شروع کر دیتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یوں پولونیس کا جو بنایا ہوا ایک کھیل ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ہیملیٹ ایک پلان کرتا ہے کہ وہ اس طرح کرے گا، ایک ڈرامہ پلے کرے گا، اور اس کے دوران جو ہے وہ ڈرامے کا اسکرپٹ ایسے ہوگا کہ کنگ جو ہوگا اس ڈرامے میں اس کے کان میں اس کا بھائی زہر ڈال دے گا اور وہ کنگ مر جائے گا۔ یہ وہی سین ہوتا ہے جو گوسٹ نے اس کو بتایا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے والد کے گوسٹ نے اس کو بتایا ہوتا ہے، اور اس ڈرامے کے دوران سب کو انوائٹ کرتا ہے، وہاں اپنے چچا کلاڈیس اور اپنی ماں گیٹروڈ کو بھی انوائٹ کرتا ہے تاکہ ان کے ایکسپریشن دیکھے جا سکے۔ اپنے وفادار دوست ہوریشیو کو ذمہ لگاتا ہے کہ جب وہ سین آئے کنگ کے قتل کا تو تم نے کلاڈیس پہ نظر رکھنی ہے، ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ کیا واقعی وہ قاتل ہے یا نہیں ہے۔ ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ سین ہوتا ہے، کنگ سویا ہوا ہوتا ہے، اس کے کان میں اس کا بھائی زہر ڈالتا ہے، جیسے ہی کلاڈیس اس سین کو دیکھتا ہے کلاڈیس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے، بہانہ بناتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ وہاں ہیملیٹ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ میرے باپ کا قاتل کلاڈیس ہی ہے۔ کلاڈیس کو گلٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت غلطی کی اپنے بھائی کا قتل کر کے، تو وہ گڑگڑاتا ہے رب ذوالجلال کے آگے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، اور ہیملیٹ تو غصے میں ہوتا ہے، وہ وہاں سے نکلتا ہے اپنی ماں کی طرف جانے کے لیے، تو دیکھتا ہے راستے میں جو ہے نا اس کا چچا گڑگڑا رہا ہے تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے نہیں اب قتل کیا کیونکہ یہ سجدے میں ہے تو یہ تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور جبکہ اس کی جگہ تو جہنم بنتی ہے۔ اس کو چھوڑ کے اپنی ماں گیٹروڈ کے پاس آتا ہے، وہ کہتی ہے تم نے چچا کے ساتھ ایسے کیوں کیا، تو وہ غصے ہوتا ہے، اس کا بحث مباحثہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ یہاں گیٹروڈ کو ڈر پڑتا ہے کہ کہیں وہ اس جوش میں آ کے اس کو قتل ہی نہ کر دے۔ وہاں پولونیس جو پردے کے پیچھے موجود ہوتا ہے وہ مدد کے لیے پکارتا ہے، اور ہیملیٹ اسے پہچان نہیں پاتا، اور ہیملیٹ جذبات میں آ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ کلاڈیس ہے، وہ خنجر اس کے سینے میں اتار دیتا ہے یا کمر میں اتار دیتا ہے پردے کے پیچھے سے ہی، اور وہ جب دیکھتا ہے تو وہ لاش جو ہے کلاڈیس کی نہیں ہوتی بلکہ پولونیس کی ہوتی ہے، جو اس کی محبوبہ اوفیلیا کا باپ ہے۔ ہیملیٹ کو بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اوفیلیا جو ہے اسے کبھی بھی نہیں بخشے گی۔ اب اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد اوفیلیا پاگل ہو چکی ہے، اور اس بات کی خبر لائٹیز کو بھی ملتی ہے، اور وہ مزید غصے ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کلاڈیس نے جو ہے میرے باپ کا قتل کروایا ہے یا قتل کیا ہے، تو وہ کلاڈیس کے بدلہ لینے کے لیے ایک آرمی تیار کرتا ہے تاکہ وہاں جا کے ڈینمارک میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکے۔ دوسری جانب کنگ کلاڈیس جو ہے ہیملیٹ کو شو یہ کرتا ہے کہ ہیملیٹ کو سزا ملنی ہے، تو اس سے بچانے کے لیے ہیملیٹ کو لندن بھیجا جائے، اور روزن کرینٹس اور گلڈسٹرن اس کے دو دوستوں کو اس کے ساتھ بھیجتا ہے لندن کے سفر پہ۔ ان کو ایک خط دیتا ہے انگلینڈ کے راجہ کے نام، انگلینڈ کے بادشاہ کے نام، کہ تم یہ جاؤ اور یہ خط اسے دینا۔ اس خط میں ڈیتھ سنٹینس ہوتی ہے کس کی؟ ہیملیٹ کی، کہ جیسے یہ ہیملیٹ وہاں پہنچے گا انگلینڈ کا جو کنگ ہے وہ ہیملیٹ کو مروا دے گا۔ راستے میں کسی طرح ہیملیٹ کے ہاتھ وہ لیٹر چڑھ جاتا ہے اور ہیملیٹ پڑھ لیتا ہے، اس کی جگہ وہ اپنے دوستوں کے نام لکھ دیتا ہے جہاں اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہوریشیو کو بتاتا ہے کہ اس طرح کنگ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور میں واپس آ رہا ہوں۔ وہیں لائٹیز بھی کہیں سفر سے واپس آتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو خبر ملتی ہے تیری بہن اوفیلیا نے پانی میں کود کے خودکشی کر لی ہے، اور اوفیلیا کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے ہیملیٹ وہاں پہنچا، ہیملیٹ کو نہیں پتا ہوتا اب اوفیلیا کو دفنایا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے خودکشی کی، اور تمام آسمانی مذاہب میں خودکشی کی یہ سزا ہے کہ اس کی آخری رسومات ادا نہیں کی جاتی۔ لائٹیز کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ پہلے اس کا باپ مر گیا، اب اس کی بہن مری ہے تو اس کی آخری رسومات بھی ادا نہیں کی گئی، تو شکوہ کرتا ہے وہ فادر یا پادری سے، تو اس کو جواب ملتا ہے کہ یہ ہم نے جو دفنانے کا کام بھی کیا ہے یہ بھی کنگ کے حکم پہ کیا ہے، ورنہ ہم یہ بھی نہ کرتے، آخری رسومات اس کی ادا نہیں کی جا سکتی۔
یہاں اوفیلیا کی قبر پہ جب ہیملیٹ کو پتہ لگ جاتا ہے وہ اوفیلیا کی جو ڈیتھ سیرمنی ہے تو وہ اوفیلیا کی قبر پہ پہنچتا ہے اور اسے لپٹ کے پیار جتانے لگتا ہے. تو لاertes جو اوفیلیا کا بھائی ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہیملیٹ ہی میرے باپ اور میری بہن کے موت کا سبب ہے. تو وہ بہت غصے ہوتا ہے, اسے لڑتا ہے اور ان کی نفرت بڑھ جاتی ہے. کنگ کلاڈیس جو ہے اس نفرت سے فائدہ اٹھاتا ہے. جہاں لاertes سمجھ رہا تھا کلاڈیس نے قتل کیا ہے, کلاڈیس تو بہت شاطر آدمی ہوتا ہے, اس کو محبت سے رام کر لیتا ہے اور اس کو تیار کرتا ہے کہ کسی طرح تم ہیملیٹ سے بدلہ لو. اور ہیملیٹ جو ہے دوسری جانب پاگلوں جیسی حرکتیں برقرار رکھے ہوئے ہوتا ہے, اس کے اندر بھی انتقام کی آگ موجود ہوتی ہے. لیکن کلاڈیس جو ہے ہیملیٹ کو پیغام بھیجتا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, تم اس طرح کرو جو ہے نا, تم لاertes سے ایک محبت بھرا ڈوئل کر لو, یعنی کہ ایک تھوڑی سی مقابلہ کر لو. اور وہاں وہ لاertes کو کہتا ہے کہ تم نے ہیملیٹ کے ساتھ جو مقابلہ کرنا ہے اس میں تمہیں زہر بھری تلوار دوں گا اور تم اس سے چھوٹا سا زخم یا کوئی خراش سی لگا دینا ہیملیٹ کو, ہیملیٹ مر جائے گا. لیکن وہ پلان بی کے طور پہ کیا کرتا ہے کہ شربت رکھتا ہے, جس وہ شربت نہیں ہوتا, بیسیکلی زہر ہوتی ہے کہ اگر ہیملیٹ اس کی تلوار سے زخمی نہ بھی ہوا تو تھک کے جب وہ شربت پیے گا تو ہیملیٹ مر جائے گا. اب کلاڈیس اور گیٹروڈ وہ ڈوئل دیکھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. ڈوئل شروع ہوتا ہے کس کے درمیان, ہیملیٹ اور لاertes کے درمیان. پہلے تو ہیملیٹ کا پلڑا بھاری رہتا ہے لیکن پھر لاertes فل جوش سے حملہ کرتا ہے اور ہیملیٹ کو زہر آلودہ تلوار سے زخمی کر دیتا ہے. اس کے بعد سیشن سیکنڈ سٹارٹ ہوتا ہے اور سیکنڈ سیشن کا رول یہ ہوتا ہے کہ تلواریں ایکسچینج ہوتی ہیں. اب لاertes کی تلوار کس کے پاس آ جاتی ہے, ہیملیٹ کے پاس, اور ہیملیٹ اس سے زخمی کر دیتا ہے کس کو, لاertes کو. اب لاertes کو تو پتا تھا کہ یہ تلوار میں جو ہے زہر لگا ہوا ہے, اس کی موت یقینی ہے. اسی دوران گیٹروڈ جو ہے ماں ظاہر سی بات ہے بیٹے کو لڑتا دیکھتی ہے, زخمی دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہوتی ہے اور وہ پانی یا شربت پی لیتی ہے جس میں زہر ہوتا ہے. وہ تڑپنے لگ جاتی ہے اور مرتی ہے. تو کلاڈیس وہاں یہ شو کرتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے لاertes اور ہیملیٹ کا ڈوئل دیکھ کے. لیکن لاertes سمجھ جاتا ہے کہ یہ تمام کلاڈیس کا کیا دھرا ہے, تو وہ اپنی موت بھی اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہیملیٹ کو بتا دیا جاتا ہے میں مرنے والا ہوں کیونکہ جو تلوار سے میں نے تمہیں زخم لگایا وہ زہر آلودہ تھی اور تم نے بھی اسے مجھے زخم لگا دیا ہے, اور وہ جو تمہاری ماں نے شربت پیا ہے وہ شربت نہیں تھی, وہ زہر تھی, وہ پلان بی تھا تمہارے لیے. یوں کنگ کلاڈیس پہ ہیملیٹ کو بہت غصہ آتا ہے, وہ کہتا ہے ہم نے تو مر ہی جانا ہے, تو وہ کنگ کلاڈیس کو بھی قتل کر دیتا ہے. جب کنگ کلاڈیس کو قتل کرتا ہے تو وہاں ناروے کا کنگ اپنے باپ کا قتل لینے کے لیے آتا ہے جس کو ہیملیٹ کے باپ کنگ ہیملیٹ نے قتل کیا ہوتا ہے. وہ جب پہنچتا ہے کہاں, ڈینمارک میں, تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو سارے قتل ہوئے پڑے ہیں, تو وہ کس سے بدلہ لے. وہاں ہوریشیو اس کو بتا دیتا ہے کیونکہ ہوریشیو کو مرنے سے پہلے ہیملیٹ نے کہا تھا کہ تم مت مرو, کیوں کہ تم دنیا کو حقیقت بتاؤ گے کہ میں سچا تھا اور میرا چچا نے ہمارے ساتھ کیا کیا. تو وہاں پھر فورٹن براس جو ہے جو ناروے کا کنگ ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہیملیٹ کی ڈیڈ باڈی کو دفناتا ہے. یہاں پلے اینڈ ہو جاتا ہے. ویورز آپ کو کہانی پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اگر نہیں پسند آئی تو بے شک نہ کیجیے. اللہ نگہبان.